دہشت گرد۔ اس وقت جو میرا حلیہ تھا تصویر اسی حلیے میں تھی اور میں بڑی آسانی سے پہچانا جا سکتا تھا۔ میں نے صرف اتنی تبدیلی کی کہ جیکٹ سے رومال نکال کر سر پر باندھ لیا اور جیکٹ کے کالر اوپر اٹھا لیے۔ پلیٹ فارم پر کوئی رش نہیں تھا۔ میں پھر بھی احتیاط کے طور پر اپنے آپ کو پلیٹ فارم کی روشنی سے بچاتا ہوا جس طرف اندھیرا تھا اس طرف سے ہوتا ہوا چل رہا تھا۔ اس پلیٹ فارم پر کوئی گاڑی کھڑی نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ خالی خالی تھا۔ ایک جگہ ایک سکھ کلی ریلوے لائن سے اوپر پلیٹ فارم پر چڑھ کر آیا تو میں نے اس سے جموں جانے والی گاڑی کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ تھوڑی دیر بعد اسی پلیٹ فارم پر جموں سے گاڑی آئے گی، وہی گاڑی واپس جموں توی جائے گی۔ اب مجھے جموں کا ٹکٹ خریدنا تھا۔ سکھ کلی یہ کہہ کر آگے چل پڑا تھا۔ میں نے اسے روک کر کہا، سردار جی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، مجھے جموں کا ایک ٹکٹ لا دیں، میرے پاؤں میں درد ہے، زیادہ دور نہیں چل سکتا۔ اور میں نے جیب سے 50 روپے کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ سکھ کلی نے نوٹ لے لیا اور بولا، یہیں سامنے بینچ پر بیٹھ جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ مجھے یہ چانس لینا ہی تھا، دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سوچا اگر کلی ٹکٹ لے کر آیا تو بہت اچھا ہوگا، اگر نہ لایا تو میں کوئی دوسری ترکیب سوچوں گا، کیونکہ بغیر ٹکٹ سفر کرنے میں خطرہ تھا کہ اگر پکڑا گیا تو مشکل میں پھنس جاؤں گا۔ پلیٹ فارم کے درمیان میں خالی بینچ تھا، میں اس پر بیٹھ گیا۔ سکھ کلی کچھ دور تک مجھے نظر آتا رہا، پھر وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب مجھے یہ خیال آنے لگا کہ کہیں یہ کلی پولیس کو خبر نہ کر دے۔ یوں ہی مجھے وہم لگنے لگا کہ اس نے مجھے گھور کر بھی دیکھا تھا، ہو سکتا ہے اس نے مجھے پہچان لیا ہو۔ طرح طرح کے وسوسے میرے دل میں پیدا ہونے لگے۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ ایک لمحے کے لیے اس نے میری طرف واقعی گھور کے دیکھا تھا، کیونکہ جب میں اسے 50 روپے کا نوٹ دینے کے لیے ایک قدم آگے ہوا تھا تو سامنے آنے والی پلیٹ فارم کی روشنی میرے چہرے پر پڑی تھی۔ یہ یاد آتے ہی میں بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس دوران پلیٹ فارم پر مسافر آنا شروع ہو گئے۔ میں اندھیرے میں ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا اور جدھر کلی گیا تھا ادھر دیکھنے لگا۔ میں فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں سے بھاگ جاؤں یا کلی کا انتظار کروں۔ اتنے میں سامنے کی جانب سے ٹرین پلیٹ فارم میں داخل ہونے لگی۔ ٹرین رکی تو ڈبوں میں سے مسافر اترنے لگے۔ پلیٹ فارم پر ہلچل سی مچ گئی۔ معلوم ہوا ٹرین جموں سے آئی ہے۔ یہی ٹرین کچھ دیر بعد واپس جموں جانے والی ہے۔ اچانک میری نظر سکھ کلی پر پڑی۔ وہ تقریباً دوڑتا ہوا میری طرف چلا آ رہا تھا۔ میں نے اس کے پیچھے دیکھا، اس کے پیچھے پولیس کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ سکھ کلی نے آتے ہی مجھے جلندھر سے جموں توی کا 3rd کلاس کا ٹکٹ اور باقی پیسے دیے اور کہا، یہ لیجئے مہاراج، میری گاڑی آ گئی۔ اور وہ ایک ڈبے کی طرف کسی مسافر کا سامان اٹھانے کے لیے دوڑ گیا۔ ٹکٹ میرے ہاتھ میں تھا اور میں دل میں ہنس رہا تھا کہ میں نے طرح طرح کے خواہ خواہ وسوسوں سے اپنے آپ کو پریشان کیا۔ کسی نے مجھے نہیں پہچانا تھا۔ جموں والی گاڑی میرے سامنے کھڑی تھی۔ اب میں اس میں سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف اطمینان سے روانہ ہو سکتا تھا۔ منزل اب مجھے سامنے نظر آ رہی تھی۔ جموں کی طرف جو گاڑی جاتی ہے وہ جلندھر سے امرتسر کی بجائے ہوشیار پور والی لائن پر ہو جاتی ہے۔ اس لائن پر میں کئی بار سفر کر چکا تھا۔ اس وقت آسمان پر صبح کاذب کا نور نمودار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں ٹرین کے پاس آخری ڈبے میں بیٹھ گیا اور بے چینی سے ٹرین کے چلنے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ لمحات بڑے صبر آزما تھے۔ اگر دلی اور مشرقی پنجاب کے اخباروں میں پولیس کی جانب سے میری تصویر نہ چھپی ہوتی تو میرے لیے کوئی اتنی زیادہ پریشانی نہ تھی۔ میں کئی بار پولیس کے تھانوں، جیلوں اور ٹارچر سیلوں سے فرار ہو چکا تھا اور فرار ہونے کے بعد کمانڈو شیروان کے پاس خفیہ کمین گاہ میں پہنچ جاتا تھا۔ لیکن اب معاملہ مختلف تھا۔ جلندھر سے 30-35 میل پیچھے مجھے ایک سکھ کیپٹن نے پہچان لیا تھا اور اب ملٹری پولیس ہی نہیں، مشرقی پنجاب کی پولیس بھی میرے تعاقب میں تھی اور میں بہت حد تک ان کے محاصرے میں تھا۔ اتنے میں ٹرین کے گارڈ نے سیٹی دی اور گاڑی آہستہ آہستہ پلیٹ فارم چھوڑنے لگی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اسٹیشن سے نکلنے کے بعد ٹرین امرتسر والی لائن چھوڑ کر ہوشیار پور والے ٹریک پر آ گئی۔ ابھی ریلوے یارڈ کی بتیاں روشن تھیں، آسمان پر صبح کی سفیدی بڑھ رہی تھی۔ ٹرین جلندھر شہر کے مضافات میں سے نکل کر کھیتوں میں چلی جا رہی تھی۔ کھیتوں میں نومبر کی صبح کی ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ مجھے اپنا آپ ہلکا ہلکا محسوس ہو رہا تھا، جیسے ایک بوجھ سا اتر گیا ہو۔ اب صبح کی روشنی چاروں طرف پھیل گئی تھی، مگر سردیوں کی صبح کی وجہ سے
فضا دھندلی دھندلی تھی۔ 15-20 منٹ بعد ٹرین کی رفتار ہلکی ہو گئی۔ کوئی چھوٹا اسٹیشن آ رہا تھا۔ اس طرف چلنے والی ریل گاڑیاں سبھی دیہاتی اسٹیشنوں پر ٹھہرتی تھیں۔ میں نے کھڑکی میں سے سر آگے نکال کر سامنے کی جانب دیکھا۔ دور کسی چھوٹے اسٹیشن کے درخت نظر آ رہے تھے۔ میں نے ڈبے میں مسافروں کا جائزہ لیا۔ سبھی دیہاتی ٹائپ کے مسافر تھے۔ کئی ایک نے گلابی رنگ کی پگڑیاں باندھ رکھی تھیں اور ڈوگری زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ کچھ سکھ بھی تھے۔ اوپر برتھ پر بھی کچھ مسافر سو رہے تھے۔ ٹرین کو ایک دم بریکیں لگیں اور چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ ٹرین رک گئی۔ کسی مسافر نے کہا، سگنل ڈاؤن نہیں ہوا۔ ٹرین اسٹیشن کے آنے سے پہلے ہی کھیتوں میں کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے باہر جھانک کر دیکھا۔ مجھے اگلے ڈبوں کی جانب وردیوں والے فوجی یا پولیس کے سپاہی نظر آئے۔ جس مصیبت کا خدشہ لگا ہوا تھا وہ نازل ہو گئی تھی۔ دوسرے ڈبے کے کچھ مسافر نیچے اتر گئے تھے۔ میں پیچھے ہٹ کر بیٹھا تھا اور کمپارٹمنٹ کے دوسرے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ باہر سے کسی مسافر نے ڈوگری زبان میں کسی کو بلند آواز میں کہا کہ پولیس کسی مجرم کو تلاش کر رہی ہے۔ میں نے اپنے حواس قابو میں رکھے اور بڑے اطمینان سے اٹھا اور دوسرے دروازے میں آ کر انجن والے ڈبوں کی طرف دیکھا۔ اس طرف پولیس کے 3-4 سپاہی کھڑے تھے، مگر وہ میرے ڈبے سے ابھی کافی دور تھے۔ میں خاموشی سے نیچے اتر گیا۔ ٹرین کے ساتھ ساتھ پیچھے کی جانب چلتا دوسرے ڈبے میں داخل ہو گیا۔ اس ڈبے کے مسافر بھی کھڑکیوں سے جھکے باہر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں ڈبے میں چڑھ گیا اور دوسرے دروازے میں سے دوسری طرف نکل گیا۔ اس طرف مسافر کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف چلتا مسافروں سے دور ہوتا گیا۔ میں تیز تیز چل کر مسافروں کو شک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ ٹرین کا آخری ڈبہ آ گیا۔ یہاں بھی کچھ مسافر ڈبے سے اتر کر کھڑے دور پولیس والوں کی طرف دیکھتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ مہاراج جی، کوئی قاتل جیل توڑ کر بھاگا ہوگا۔ مجھے تو کوئی پاکستانی جاسوس لگتا ہے مہاراج۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور پیش کریں۔ اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔